بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذريتي أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أوليائك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها وفرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، تو دقت جو ہے اردو زبان میں مشکل کو کہتے ہیں، دقت پیش آئے. عربی میں ذرا اس کا مختلف دقت کا مطلب باریک کوئی چیز، اس میں بھی اشکال کا مطلب ہے لیکن اس سے زیادہ ہے. پچھلی بار اس پہ ہم نے بات کی. تو آئندہ عبارت میں دقت فن کی مزید وضاحت ہوگی. یہ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں ایک نہایت مشکل فن ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس کو مدون کرے. اس کے لیے ہر فن کے لیے جو ہے آپ کو اس کو پری ریکوزیٹس کہتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کوانٹم فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ریاضی میں آپ ماہر نہ ہوں گے تو کوانٹم فزکس کیسے پڑھیں؟ لیکن یہ ہے کہ کوانٹم فزکس کا آغاز اور ریاضی کا آغاز ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اس فن کی تدوین کے لیے گوناگو صلاحیتیں اور اعلیٰ قابلیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جو شخص لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ ضروری ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی امپلیسٹلی ایٹ لیسٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیتیں ہیں. تو وہ جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ضمن میں آتا ہے، بطر اور تکبر کے ضمن میں نہیں آتا، جو مشکل ہی سے کسی میں جمع ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمع نہیں ہوتی ہیں علماء میں. اس فن کی تصنیف کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. تمام علوم شرعیہ میں اعلیٰ درجہ کی مجتہدانہ صلاحیت، علم لدنی کا وافر حصہ. علم لدنی ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ آپ علم شریعہ میں مجتہد ہوں اور علم لدنی آپ کو نہ ہو کسی. لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ خود بخود ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. علم لدنی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تصوف وغیرہ اور ریاست بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ عطائے ربانی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو، اس کے لیے ماحول تو سازگار کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کوئی بھی چیز جو ہے خود بخود نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو دے، لیکن یہ کہ اس کی رحمت کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو ظاہر جد و جہد کرنی پڑتی ہے. 3 اعلیٰ ذہانت، رسا ذہن، تقریر و تحریر میں مہارت اور بات کہنے کا سلیقہ. کیونکہ آپ کتاب لکھیں گے، مدون کریں گے، اصول و فروع کی تنقیح کا سلیقہ اور قواعد کو مدلل کرنے کا ڈھنگ. ظاہر ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں صدیوں میں کسی میں جمع ہوتی ہیں، اور اسی یگانہ روزگار راستے سے کسی مہیر العقل کارنامے کی امید باندھی جا سکتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا جی، تو یہ عبارت جو ہے پیچھے سے منسلک ہے جہاں ہم روکے تھے. ومن المثل السائر فی الورا ومن الردیف وقد رکبت غزن فرا. یہاں سے ومن المثل السائر فی الورا ومن الردیف وقد رکبت غزن فرا کیف ولا تتبین اسرارہ الا لمن تمکن. اسرارہ یعنی اس علم کے اسرار، الا لمن تمکن فی العلوم الشرعیت،
الشرعية بأسرها واستبد في الفنون الإلهية عن آخرها ولا يصفو مشربه إلا لمن شرح الله صدره لعلم اللدني وملأ قلبه بسر وهبي وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال القريحة هاذقا في التقرير والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير وقد عرف كيف يوصل الأصول ويبني عليها الفروع وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع. یہ بنیادی طور پہ حضرت نے جو اس کی اوپر کہا اس کا ایک عمومی خلاصہ اور رواں ترجمہ ہے، اور نیچے اس کا جو ہے تحت اللفظ ترجمہ بھی کریں گے. تو یہ بنیادی طور پہ وہی بات کہی ہے عربی میں جو حضرت نے پہلے کہہ دی، وہ چار قابلیتیں ہونی چاہیے. تو اصل عربی میں اگر کوئی حاشیہ ہیں تو ان کو پہلے کر دیتے ہیں. ایک حاشیہ اس پہ ہے مسموع پہ، آخری یا مسموع پہ حاشیہ اصل عربی میں، یعنی مطلب جو حضرت نے وقولوا لا تتبینوا اسرارهم، یہاں لا تتبینوا اسرارهم اے لا یظہر ظہورا کاملا. وقوله تمکن فیہ اے علا شانہ فیہ، اور قوله بأسرها اے بتمامها، اسرها کا مطلب تمامها. وکذا عن آخرها، وکذا عن آخرها لا يسمع إلا لمن شرح الله صدره لعلم لدني وملأ قلبه بسر وهبي إلا لمن تمكن له في العلوم بأسرها والصرف عن آخرها. کہہ رہے ہیں کہ عن آخرها کا مطلب بھی یہی ہے، تمام ہوا. والاستبداد اے الاستقلال، من استبد به اے انفرد به، یعنی منفرد ہونا. واستبد فی الفنون الالہیہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ استقلال، استبداد استقلال یعنی اے انفرد به، منفرد ہونا. استبدہ کا مطلب حاوی ہونا بھی ہو سکتا، اس کا پورا ماہر ہو گیا. اور والعلم اللدنی، کہہ رہے ہیں والعلم اللدنی علم ربانی یعنی تصوف، عرفان، خاص طور پہ اس کا جو یصل الی صاحب من طریق الالہام، علم لدنی جو اللہ تعالیٰ خود دے دیتا ہے. یعنی علم کے دو طریقے ہیں، ایک علم لدنی ہے جو اللہ، اور دوسرا جو ہے کسبی ہے جس کو محنت کی. لیکن علم لدنی اللہ جو دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے وسائل جو ہے ہموار نہیں کرنے پڑتے اس کے لیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے. تو علم لدنی کے حاصل ہونے کے بھی کئی مختلف احوال ہوتے ہیں، اور کتنا کون حاصل کرتا ہے یہ بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی مختلف افراد کے لیے مختلف ہوتا ہے. والعلم اللدنی علم ربانی یصل الی صاحب من طریق الالہام وهو سر الوہب، یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ وملأ قلبه بسر وہبی. الوقاد وصف للمبالغہ، وقاد. وقاد الطبیعت سریع التوقد فی النشاط والمضاد الحاد، کانما ذالک وقاد الطبیعہ یعنی قابل طبیعت. وقاد کا مطلب یہاں ہے جس میں یعنی مطلب وہ لکڑی جس میں آگ لگنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو، تو اس کی طبیعت میں جو ہے صلاحیت
جو ہے اتنی تیز ہو کہ وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیتا ہو. ووقاد الطبیعہ سریع التوقد فی النشاط والمضاء والقریحہ الطبیعہ. قریحہ مطلب طبیعت یعنی نیچر، آدمی کی طبیعت، یعنی اس کی طبیعت. ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن یہ طبیعت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی یعنی مزاج عموماً، یعنی مزاج اور صلاحیت اور نوعیت فرد کی. سریع التوقد والقریحہ الطبیعہ التی جبل علیہ، یعنی اس کی جو جبلت جس پر پیدا ہوا ہے وہ، یعنی اس کی طبعی صلاحیتیں. وَقَضَى مَلِكَةٌ يَسْتَطِيعُ بِهَا الْإِنسَانُ ابتداء الکلام. ابتداء یعنی ابتدا کا مطلب ہے کریشن، یعنی نئی چیزیں ایجاد کرے. بارئ فی التوجیہ والتحبیر، اور وابداء الرائے مدارک وقت حاذقا فی التقریب بارئ فی التوجیہ وقد عرف کیف یوصل الوصول وکان مع ذلك وقت سیال حاذقا فی التحریر بارئ فی التوجیہ والتحریر تحبیر قد عرف کیف یوصل الوصول. وَكَذَا مَلِكَةٌ يَسْتَطِيعُ بِهَا الْإِنسَانُ ابتداء والکلام. ابھی کریہ کی گیا وہ ابداء رائے، رائے کی جو ہے اظہار کر سکتا ہو. یقال لفلان کریہۃ جیدہ، کہا جاتا ہے کہ فلاں اس آدمی کا جو ہے کریہ جو ہے بہت اچھا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے یراد استنباط العلوم بجودۃ الطبع، یعنی اپنی فطری طور پہ وہ جو ہے علوم کو حاصل کرنے، یعنی مطلب صلاحیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک فطری صلاحیت، یعنی فطری طور پہ بعض لوگ جو ہیں بعض علوم کے حاصل کرنے میں ان کی صلاحیت ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے محنت سے حاصل ہوتی ہے، اس کو کسبی کہتے ہیں. قریہ ہوا ہے جو فطری آپ کی ذہانت جو ہے. لفلان کریہۃ جیدۃ یراد استنباط العلوم بجودۃ الطبع وتحبیر الکلام تزیینہ. تحبیر الکلام یعنی اس کو مزین کرنا، اچھی طرح سے بیان کرنا. والتوجیہ اذا وقع صعوبۃ فی فہم کلام مؤلف یقف الشارع فیحل تلک الصعوبۃ. توجیہ کا مطلب ہے اگر کسی کے کلام میں دقت ہو تو اس کو سمجھانے کی صلاحیت ہو. توجیہ جسٹیفیکیشن، توجیہ یا تفسیر بھی اس کا مطلب. یہ جو ہے آخری بات جو ہے کہہ رہے ہیں قالہ الامام المصنف فی الفوز الکبیر، جو ان کے اصول تفسیر. اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ آخری بات کی طرف میرا خیال ہے اشارہ ہے. تو یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ برحمتک یا